ہر جان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی انسان جب دنیا میں آیا ہے تو ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ انسان کی زندگی فانی ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عدم سے جو وجود بخشا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا فرمایا اسی مٹی کے اندر ہم سب کو جانا ہے۔ آج جو ان کے نام سے اِسالِ ثواب کے تعلق سے پروگرام رکھا گیا وہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ دنیا میں رہیں گے، آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، خبردار سن لو کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ گویا کہ پتہ کیا چلا، یہ دنیا کی چیزیں اور یہ دنیا داری ساری چیزیں بیکار ہے، آخر میں ہم سب کو جب مرنا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کرنی ہے، تو پھر کیوں نہ ہمیں کامیاب ہو کر وہاں پر جایا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو صاحب ذرا ہوش سانس لو، آپ دنیا میں ہو تو دنیا سے آپ کو ایک دن جانا ہے، لیکن سن لو آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کو تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور قرآن میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ہم نے تو انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق کائنات ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں کی جائے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، اور ذرا سن لو، کان کھول کر کے سننا، یہ موت ایک ایسی چیز ہے نا، اگر آپ سوچیں گے کہ موت سے ہم بھاگ جائیں گے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ موت سے آج تک کے کوئی نہ بچ پایا ہے نہ بچ پائے گا۔ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا حیران و پریشانی کی عالم میں آتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو اتنا حیران اتنا پریشان دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ذرا یہ تو بتا دے تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے، آخر تو اتنا پریشان کیوں ہے، اچانک تو ہندوستان کیوں جانا چاہتا ہے، اچانک ہندوستان جانے کا خیال دل میں کیوں آیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا کان کھول کے سننا مسلمانوں، یہ دنیا چند آن کی زندگی ہے، کان کھول کے سننا۔ اس شخص نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ملک الموت مجھے حیران پریشانی کی عالم میں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا جا اس شخص کو ہندوستان چھوڑ چلا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اس شخص کو چھوڑنے کا حکم ہوا ہے ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت ذرا یہ تو بتا دو تو اتنی پریشانی میں اس کو کیوں دیکھ رہا تھا، اتنی حیرانی میں اسے کیوں دیکھ رہا تھا، اتنے غور سے اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے وہ ملک الموت کہتے ہیں اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی روح قبض کرنے کو ہندوستان میں کہا تھا، لیکن میں نے تو دیکھا یہ شخص آپ کی بارگاہ میں ہے، میں ان کی روح کیسے قبض کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے میں ان کو اس طرح حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی ہوا نے اس شخص کو ہندوستان میں چھوڑا ہے ملک الموت چاہتے ہیں بھائی ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ سوچو مسلمانوں، موت ہر انسان کو آنی ہے، موت بس اب میں ایک بات بتا دوں پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں ابھی سے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے مسلمانوں، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ لہذا آج کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ہوش کی سانس لے، دنیا دار کے جو تابع ہو کر
کرداروں کی نقلیں کرتے ہیں. سن لو, کان کھول کر کے سن لو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا گیا ہے. تو آج کے نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج تم جو دنیا داروں کی اطاعت کرتے ہو, دنیا داروں کی تابعداری کرتے ہو, تم وہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا.